والصلاة والسلام على يعصب الدين نقطة الدائرة التوحيد مبيد الشرق حازم الأحزاب أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة النساء العالمين بنت نبي الرحمة الرؤوف الرحيم الكريم والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وأوصياء رسله والصلاة والسلام على قناديل التوحيد حجج الله إلى الخلق طيبين الطاهرين المعصومين والصلاة والسلام على منتكم آل الله بقية الله حجة الله القائم الصاحب العصر والزمان أما بعد فقد قال الله تعالى سبحانه في سورة الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات ہے جناب دا موڈ کہ جشن پڑھیا جاوے بس اگر موڈ ہے تو پھر اسی ایک جملے پہ ہی ہو جانا چاہیے جشن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ علی بادشاہ کے فضائل کی جوانی کا نام عباس ہے فضائل بلکہ اب ایک اور لفظ دیا کرتا ہوں فضائل علی کے سمندر میں طغیانی کا نام عباس ہے چلیے ایک اور لفظ استعمال دیکھتے ہیں آپ کب تک سنتے ہیں اور کب تک اسے سمجھتے ہیں کہہ رہے تھے کمرے بنی ہاشم چاند کو کہتے ہیں ایسا کوئی چاند اللہ نے خلق ہی نہیں کیا جو عباس کی مثال ہو اور جن چیزوں کو اللہ کو منوانے کے لیے محمد و آل محمد نے توڑا ہو وہ تو کبھی بھی مثال نہیں بن سکتا جنہوں نے اللہ منوایا ہو ان کے ساتھ تو چاند سے مراد قمر سے مراد یہ والا چاند نہیں ہے یہ غلط فہمی میں نہ رہیے اور ویسے بھی حسن عباس کے بارے میں دنیا کی کوئی مثال ان کے حسن کو بیان نہیں کر سکتی مثلا آپ حسن سے کیا مراد لیتے ہیں کہ جی آنکھیں بڑی بڑی ناک خوبصورت رخسارے بھرے بھرا چہرہ چوڑے لمبے زلفیں خوبصورت ابرو خوبصورت یہ حسن ہے یہ حسن مخلوق کا ہے ٹھیک ہے نا یہ مخلوق کا حسن ہے یہ محمد و آل محمد کا حسن نہیں ہے یقین جانیے میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ اور آل رسول کے جتنے تاریخ دانوں نے شمائل بیان کیے نا کہ سرکار کیسے تھے وہ ایک کا بیان دوسرے سے نہیں ملتا کوئی آنکھ کو کسی طرح بیان کرے گا کوئی کسی طرح بیان کرے گا کوئی لبوں کو کسی طرح کرے گا کوئی کسی طرح کرے گا ایک کا بیان دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے یعنی سب نے صحابہ رضوان اللہ سے لیا ہے کہ رسول اللہ کیسے تھے آل رسول کیسے تھی علی کیسے دکھتے تھے لیکن ایک صحابی کا بیان دوسرے سے نہیں ملتا کیوں نہیں ملتا اس لیے کہ ہر کسی کو یہ الگ نظر آتے تھے اسی لیے ان کا حسن نہیں پتا چلتا کہ یہ چہرے سے کتنے خوبصورت تھے بلکہ محمد و آل محمد کا حسن یہ ہے کہ یہ جب چاہیں اللہ سے مل لاتے ہیں جنہیں اللہ ملنا چاہے آپ سب یہاں سے اٹھیں
اٹھے شاباش سب آپ سب بڑے آگے آ جائیں تاکہ میں جشن پڑھ سکوں. آ جاؤ بیٹے ادھر آ جاؤ, اس سائڈ پہ آ جاؤ, شاباش شاباش. بچوں کا کام ہے وہاں مزے لے. آ جائیں جی آگے آ جائیں, جتنے بھی ہیں آگے آ جائیں. روشنی میں مجھے بھی آپ نظر آئیں. آ جائیں آ جائیں آگے شاباش. کوئی مسئلہ نہیں, آگے آئیں تشریف لائیں, آگے آ کے سنیں. ہاں آ جاؤ. چلو اب ٹھیک ہے, جشن کا ماحول بناتے ہیں. تو وہ آپ سنیں گے نہیں تو میں کیسے سناؤں گا جشن؟ نہیں تو پھر میں جو جشن پڑھا جاتا ہے وہی پڑھ دوں گا, پھر میرے آنے کا مقصد تو ختم ہو جائے گا. پھر آنے کا فائدہ تو نہیں ہے. اگر وہ مطلب چسکا مسکا ہی کرنا ہے تو وہ تو پھر بڑے اچھے شعر مجھے بھی آتے ہیں, ویسے میں نے پڑھے کبھی نہیں ممبر سے, لیکن جو ہے آپ توجہ فرمائیں. میں حضرت عباس کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے نا. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہا حسن, میں نے کہا ان کا حسن یہ ہے کہ یہ جب چاہیں اللہ سے ملنا ہے. تو اللہ جو صاحب جمال ہے, اللہ جو صاحب جمال ہے, یعنی حسن و جمال کو خلق کرنے والا ہے, ان کا حسن و جمال کتنا بڑا حسن و جمال ہوگا کہ انہیں اللہ بلا کے دیکھنا چاہے. یہ کتنا تو اب آپ نے کہا کہ یہ چاند جو ہے آسمانوں پہ, یہ اس کا مطلب ہے کمرے بنی ہاشم. ابھی برخوردار بھی پڑھ رہے تھے, اللہ انہیں سلامت رکھے. وہ کہہ رہے تھے کہ جی کمرے بنی ہاشم چاند ہے, یعنی بنی ہاشم کا چاند. نہیں, رسول اللہ نے منع فرمایا کہ ہماری مثال جمادات, نباتات اور حیوان سے نہیں دی جا سکتی, کیونکہ یہ چیزیں ہمارے صدقے میں بنی ہیں, اور جو شے صدقہ ہو وہ صاحب جیسا نہیں ہوتا, وہ تو اس کا صدقہ جو ہے. تو چاند جو ہے وہ صدقے میں بنا ہے محمد والے محمد کی, سمجھ نہیں. تو جو شے صدقہ بن رہے وہ خود مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے اس سے مراد یہ چاند نہیں ہے, بلکہ کمر کا معنی ہے. اچھا دیکھیں, کبھی چاند نکلتا ہے 14ویں کا اور اس کے ارد گرد ایک حلقہ بن جاتا ہے روشنی کا, حالہ, ٹھیک ہے نا. وہ جو حالہ ہوتا ہے نا اسے کہتے ہیں کمر, چاند کو نہیں کہتے. وہ حالے کو کہتے ہیں جو اتنا چاند کے بغیر اتنا روشن ہوتا ہے کہ چاند کے حسن کو زیادہ کر دیتا ہے. سمجھ میں نا. تو یعنی وہ چاند کی پہچان ہوتا ہے وہ حالہ, کہ یہ روشنی اس کی چاندنی ہے. تو کمر کے معنی ہر جگہ چاند نہیں ہے. اگر چاند ہی کمر ہے تو پھر بدر کیا ہے, پھر ہلال کیا ہے, پھر احمر کیا ہے؟ نہیں, یہ ہر چیز کا ایک زاویہ ہے اور اس کا ایک معنی ہے. کمرے بنی ہاشم جب کہا جاتا ہے معصوم کو تو اس کا مطلب چاند نہیں ہوتا. کمر کے سب سے بڑے معنی ہیں, کمر کے سب سے بڑے معنی ہیں. اب میں سناؤں یا آپ کر لیں, کچھ سمجھ سے باہر ہے بات. آپ کر لیں پہلے تو میں اس کے بعد. نہیں کرائیں, وہ علم پہ لگا رہے ہیں پھول, کریں بھائی, ادھر بھی کریں. نہیں کر لیں. درود پڑھیے آپ تب تک. صلی اللہ ایک سلوات پڑھیے. چلو ٹھیک ہو گئے, جشن ہے تو پھر کیا ہوا, کرتے رہے جو مرضی کرتے بات. تو متوجہ رہیے, میں آپ کو بڑی قیمتی باتیں بتانے یہاں آتا ہوں, ٹھیک ہے, وہاں مجلس یا جشن پڑھنے نہیں آتا.
یہاں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کچھ ہدیہ کر دوں تاکہ آپ کو معرفت بڑھے، ورنہ تو یہاں ذاکر زیادہ مناسب تھا کہ وہ کوئی قصیدے سناتے کوئی. اب میں مجھ بے سرے کو آپ نے بلا کے تو لیکن سمجھیے قمر ہر جگہ چاند کو نہیں کہتے بھائی. دیکھو قمر کا سب سے اولا معنی ہوتا ہے کردار. ہم جب حضرت عباس کو کہتے ہیں نا قمرِ بنی ہاشم، تو اس کا مطلب چاند نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہوتا ہے بنی ہاشم کا کردار. بنی ہاشم کا کردار سمجھ رہے ہیں. اور ہم اپنے گھروں پہ علم اسی لیے لگاتے ہیں کہ ہم جنہیں مانتے ہیں یہ اس کردار کی نشانی ہے. تمہارے پاس بھی کوئی ایسا کردار ہے تو لے آؤ. حیدری تو قمرِ بنی ہاشم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چاند. اور میں نے کہا نا ان کے حسن و جمال، وہ کہہ رہے تھے بی بی کو خواب آیا کہ جی چاند کوئی میری گود میں اتر آیا. یہ خوابوں میں نہیں آتے ہیں، یہ اللہ کے راز ہیں، یہ قرآن کی طرح اترتے ہیں. ہاں وہ جو خواب ہوتے ہیں نا وہ امت کو سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں. آیا ہوگا، ایسی ہوگی روایت، ان کی نظر سے گزری ہوگی، میں اس پہ نہیں بیٹھتا. میں نے آج کے جشن کے لیے آیت پڑھی ہے سورہ حمد کی، اور پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کی دوسری آیت ہے الحمدللہ رب العالمین. ہم نے ترجمہ کیا تمام تعریفیں عالمین کے رب کے لیے. یہی ترجمہ ہے نا، تمام تعریفیں عالمین. تو جب انسان تمام تعریفیں گن لے اللہ کی تو وہ اللہ ہی نہیں رہے گا. جس کی ساری تعریفیں ختم ہو گئی ہیں اور مخلوق کر دے، نہیں، یہ ترجمہ نہیں ہے. اسی لیے قمیل ابن زیاد نخعی نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا مالک اس میں حمد سے کیا مراد ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو علی بادشاہ نے فرمایا اس کا معنی تعریفیں نہیں ہیں، یہ اللہ کہہ رہا نحن حمد اللہ، ہم محمد و آل محمد اللہ کی حمد ہیں. نہ ہم سمجھ آئیں نہ اس کی تعریفیں ختم ہوں. ہم اللہ کی حمد ہیں. بس میں تمہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ عباس بادشاہ کی تمہیں مبارک ہو، بلکہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو اللہ کی حمد مبارک ہو. یہ اہل بیت محمد و آل محمد کی. اب میں حضرت عباس کی سیرت کو 4 پہلوؤں میں تقسیم کر رہا ہوں انتہائی سادگی کے ساتھ. انتہائی اگر آج تو اردو سمجھنا ہے تو جشن دے بدلے میں پنجابی بولنا ہوئی تھی تاکہ وہ سانو اچھی طرح سمجھ آ جاوے. میں بالکل جناب نے نہیں دسنا کہ حضرت عباس جڑے نو مولا علی دی شکل والے نے، انہاں چ زور بڑا ہے، انہاں چ طاقت بڑی ہے، تلوار چا لیندے 9 لاکھ دا سر لا. ارے محمد و آل محمد دی پہچان تسی بندے مارن تو کیویں کردے ہو؟ صرف یہ پہچان کے تریکھا غازی ہے اور جناب نہیں بس اس کچھ رکھو ہے نا بچے ہمیں چھوڑ دے ہوئے نا دیہات کھیڑ دے. اچھا ٹھیک ہے، مجلس دے ماحول دے وچ تے کھیڑ رہے ہیں، یہی بڑی گل ہے. اس ماحول نال مانوس ہونا بھی بہت بڑی گل ہے. ٹھیک ہے پنجابی میری سمجھ آ رہی ہے، وہ تواڈے طرح نہیں ہوئے گی لیکن جانگلیاں طرح ہوئے گی نا راوی دے جانے. لیکن چلو گزارا تے کر رہے ہیں نا، مقصد تے ہے کہ گل سمجھ آ جائے. مولا عباس دی زندگی نو میں 4 پہلوؤں تے میں یہ پہلو کوئی نہیں بیان کرنا جناب کہ مولا عباس بڑے بہادر نے، بڑے تکڑے نے، بڑے قاداور نے، نیزہ بڑا تے تلوار بڑی تے بندے مار دیندے، امام حسین اگر اجازت دیندے زمین آسمان نو پلٹ کے رکھ دیندے. نہیں، میں 4 چیزاں عباس دیاں آج عرض کرنی ہیں. عباس نو علی منگیا کیوں؟ ٹھیک ہے اس گل کی جناب نو گزارش کرنی ہے
بھی آخر نہ منگن والا علی. چلو پہلے اسے ایک پہلے پوائنٹ دے کھڑے ہو جائیں. ایک رات گزری ہے تاریخ جن آدن لیلۃ الممیت بھی آدن تے لیلۃ المبیت بھی آدن. یعنی لیلۃ الممیت مرن مراون والی رات. وہ کیڑی رات ہے؟ ہجرت دی رات. ہجرت دی رات نو جانتے ہو مولا علی دی حیات مبارکہ ظاہری عمر کتنی آئی؟ صرف 19.5 سال. 19 سال دا نوجوان اللہ دی توحید دے کل اساسے نو بچان واسطے. سمجھ رہے ہو؟ رسول پوچھ رہے علی تے شہزادی رسول دی پاک بیٹی دی حیات کتنی ہے؟ صرف 9.5 سال. بڑی بی بی دی رسول دی دھی دی. اس گھر دے وچ صرف بی بی ہے رسول انتے علی ہے. 19.5 سال دا جوان ہے علی بادشاہ تے اللہ دے رسول دا بھروسہ ویکھو کہ کل طہارت دی ملکہ اے دے آسرے چھڑ کے نبی چلا گیا. کردار سمجھتے چاہیا علی کا کہ کتنا با کردار نوجوان ہے کہ ملکہ طہارت گھرج موجود ہے. رسول پوچھ رہے ہیں اے رات مومنہ واسطے لیلۃ المبیت یا لیلۃ الممیت بڑی ہی پائیدار اور بڑی ہی ساڑھے واسطے احسان والی رات ہے. رسول اللہ بی بی خود فرما دیا میں اپنے حجرے چو سن رہی آس. اپنے حجرے چو میرا بابا علی نو کہہ رہے آئی علی اگر تو میرے بستر تے سو جائیں تو میں محمد بچ جاؤں گا. میں بچ جاؤں گا. اور علی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ایک پکی گل ہے میں جے سہ جاواں تے جناب بچ جان گے. فرمایا ہاں علی میں بچ جاؤں گا. فرمایا مسئلہ ہی کوئی نہیں سرکار. لیکن شہزادی فرما دیا جدو میرے بابا علی نو آکھ رہے ہیں نا کہ میرے بستر تے سہ جا میں بچ جا سا میں فوراً اپنا مسلح بچھایا اور میں تسبیح پڑھنی شروع کی تھی کہ اللہ کرے علی راضی ہو جاوے سمجھتے. میں کائنات دی پہلی تسبیح پڑھنا شروع کی تھی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. اے 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 بھئی اے نعرہ اگر جشن آئے تو میں پکھیالے لے معافی دے دے تو اسی چوک کر کے سنو. ٹھیک ہے جی ہاں اگر یہ جو نعرہ لگتا ہے نا مالک دا نا خوشی دا دن نے جنا منگنا نہیں مالکہ تو صدا دیا گے تو منگنا گے نا. تو جے صدا ہی کوئی نہیں تو فقیر نو کی آکھنا کسی صدا بلند کر دے رہو تاکہ اللہ اپنا دروازہ کھول دے. ہاں اور واحد صدا اللہ دے گھر دے اگو صرف ایک کا صدا ہے یا علی. اس تو بغیر دروازہ کوئی نہ کوئی نہیں کھلتا اس تو بغیر. میں حضرت عباس دی گل کر رہے ہیں تے سنا تو انو شب ہجرت رہے ہیں. پہلی تسبیح بی بی فرمانیاں میں پڑھی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. اللہ دا واسطہ علی مدد کر میرا بابا بچدا ہے. اے جدو تسی یاد ہے نا یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ بی بی دی تسبیح سمجھ رہے ہیں نا. یہ جملہ نہیں ہے یہ سین پاک دا رسول دی بزا تو منی میرا ٹکڑا ہے رسول تا ہے نا. یہ تسبیح پڑھی سن دے آؤ میں پڑھ حضرت عباس رہا دستہ تو انو شب ہجرت میں علی سو گئے. جدو سو گئے تے اللہ نو سونا بڑا پسند آیا. ہاں بھائی تیرا سونا ہے اردو میں تو سونا ہی کہتے ہیں نا. تیرا سونا ہے بیچے گا جی مالک
کی مول تیری مرضی کی مول نے جناب تیری مرضی مالک اچھا سے مرضی ہے تو پھر ساریاں مرضیاں تیری ہیں جی مرضی ہے تو پھر ساریاں مرضیاں تیری ہیں اے آکھ کے تے علی سو گئے ہون جناب میں پوچھنا یہ چاہنا علی سو گئے تے ویچیا کی اپنا نفس یعنی علی اپنی ساری زندگی خواہشاں ہر چیز اللہ دے سپرد کر دیتی جو تو چاہیں وہی میرا ہے وہی میں چاہاں گا میں اپنے کو کوئی چیز نہیں چاہاں گا نفس دا مطلب تو یہی ہے نا جی کہ خواہشاں نہیں کراں گا تیری مرضی تو بغیر اللہ کیا میری مرضیاں تیریاں تے تیرا نفس میرا ہن جناب دولت منگنی اولاد منگنی زندگی منگنی اے خواہشاں بدن نہیں کرتا روح نہیں کرتی اے خواہش کرتا نفس کہ میرے پتر ہون زیادہ ہون گھر بار ہوئے جائیداد ہوئے اے خواہشاں کرتا نفس تے علی کو تا نفس ہی کوئی نہیں اس ویچ چھڑے ہویا ہے ہن علی کی میں خواہش کرے بھی اللہ میں نو ایک پتر دے وے جے دا نام عباس رکھا کیویں خواہش کرے کر نہیں سکتا نا علی ویچ چکے ہیں اپنے آپ نو تے نفس ملکیت کے دی ہو گیا اللہ دی ہون اے سمجھو جناب کہ نفس علی نہیں پوتر مانگ رہا جے دی ملکیت ہے نا او علی نو کہہ رہا ہے مرضی کیونکہ تیرے کولے مانگ میں عباس دینا چاہتا گل سمجھیشن ہو گیا نا علی نہیں منگیا او چاہتا ہے کیونکہ نفس جو دے کو لے علی نو آکھیا اس وجہ تو کہ اپنی مرضیاں علی نو دے چھڑیا سو ان چاہتا ہے کہ علی آکھے تو میں اس مرضی دے ہوتے عباس بھیجا سمجھ رہے ہو نا یہ پہلی منزل علی کی میں ہون میں نو ذرا یہ دسو علی اس وقت بادشاہ حجت خدا ہے باب علم ہے شاہ ولایت ہے بلا فصل خلیفہ ہے رسول دا قرآن دا وارث ہے تے آپ بولن والا قرآن ہے جناب صحیح آکھنے نا جناب ہاں جی او جاندے نا اپنے بھائی کول بڑے کول حضرت عقیل کول میں آکھے نا تو انہوں بڑے جشن میں بڑی ہیں قیمتی گلنا کرنا آستے حاضر ہیں اس وجہ تو میں اپنا میڈیم بھی بدل لیا کہ نہیں پنجابی ہے شاید میں زیادہ حالانکہ میں نے تقریر کرنا وال پنجابی نہیں آنا لیکن کیونکہ جشن ہے تو شاید میری آجزی مالک قبول کر رہا کہ میں نے کتنی شدت ہے کہ گل مومن تیاں پڑھنی چاہیے میں نے یہ نہیں شوق کہ جی میری بلے بلے نہیں میں یہ شوق ہے میں نے کہ ہر طرح باہمیں توڑے کول اتھے جا کے درمیان بے کے میں نے ایک ایک بندے نو پھاڑ کے سمجھانا پوے نا کہ یار میں کیا تو میں وہ بھی کرن روٹی آ ٹھیک ہے نا کیونکہ اتھے بیٹھنا مقصد یہ نہیں ہے کہ جناب تسی کوئی بلا بڑھ گئے نہیں نہیں ایسی مومن ہے اور ایک دوئے تے فرض ہے کہ گل مالک دیئے پہنچائی تسی سوڑ کے گاں پہنچاؤ ایو ذاکری ہے ٹھیک ہے نا اور نام بری کوئی شاید نہیں مالک دا پیغام پہنچنا چاہیے اچھا بادشاہ کے گئے اپنے بھرا وڈے کول کہن لگے اے میرے بڑے بھائی عقیل اے دسو عرب دا کیڑا بہادر خاندان ہے جے دے میں شادی کراں تے مینوں اللہ ایک بہادر پتر دے وے پہلی گل تے کہ علی خود امام ہیں اور حجت ہیں علم رسول دا وارث ہے تیسری گل ہے کہ علی بادشاہ ذرا سانو اے تا دسو تسا عرب دا کیڑا وڈا تے بہادر خاندان ہے جے دا بندہ نہیں ماریا کیا جناب دے علم وچ نہیں کہ خاندان عرب وچ کون وڈا ہے تے کون چھوٹا ہے لیکن بھرا کل کیوں گئے اس راز سمجھو عقیل کل گئے سیدھے عقیل کل جا کے آکھیا
مینوں ایسا کوئی خاندان دسو. کیوں بھائی کیوں شادی کرنی ہے؟ میں چاہنا ایک بہادر بیٹا پیدا ہوئے جڑا حسین دے کام آوے. علی امام ہے. علی انہاں کولوں پوچھن نہیں گئے بلکہ انہاں نوں دسن گئے کہ عقیل تیری ادھی اولاد میرے حسین دے نال شہید ہونی ہے, تو بھی اپنے بچے ہون پڑھا. ہائے 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 کہ حسین دے کام آویں, بچے دی تربیت کر, کربلا واسطے تیاری کریے. اس وجہ تو پوچھن واسطے گئے, دسن گئے انہاں نوں, اے پوچھن نہیں گئے. اگوں نہ فرمایا کلابیہ خاندان شادی کرو. لو جی ہوں اتنے مڑ کھلو جاؤ کہ جی کلابیہ خاندان کون ہے؟ بنی حزام کون ہے؟ بی بی سرکار دی والدہ گرامی, میری کیا مجال میں انہوں دا نا چاہوں, ہاں جی میری کیا جرت ہے. لہذا صرف وہ بنی کلاب کون ہے؟ یہ بنیادی طور تے یہ بنی عامر ہیں. مولا علی دے شجاعت تو پہلے عرب دے نوجوان اپنے نیزے تے تلواراں دے اتے اسے عامر بی بی دے دادے دا نا لکھ دیا ہے برکت واسطے. یعنی بنی عامر, حضرت عامر جڑے ہیں سرکار دے پڑھنانا, او باعث برکت آئے, باعث برکت. انہاں تو وڈا نیزہ کسے کو عرب وچ نہیں رہا, بہت طویل نیزہ ہا انہاں دا, تے کدی انج سیدھا نہ ہی چلایا, جس تے وار کرنا ہویا آئی پچھا چلے گیا. ہوں سمجھ آئی عباس دے خاندان دی کہ نانکا کون ہے عباس دا؟ بنی عامر. بنی ہاشم دی طرح اے بھی بتاں دی پوجا نہ کرتے. اے واحد عرب دا, عرب دے کل کتنے قبیلے دی 40, جنہ چھک بنی ہاشم ہے, باقی 39 چوں ایک قبیلہ بنی عامر دا ہے. اے بتاں دی پوجا نہ کرتے. اے مکہ تو باہر باہر راندے ہیں اپنے قبیلے بنا کے, لیکن مکہ دے وچ داخل ہو کے کدی انہاں بتاں دی پوجا نہیں کی. اس وجہ تو بنی ہاشم نال انہاں دے بڑے تعلقات ہیں کہ جی اسی بھی بتاں نوں پوجدے نہیں تے بنی ہاشم بھی نہیں پوجدے. ٹھیک ہے نا جناب؟ جدوں ایک جنگ ہوئی تھی جدا قرآن میں ذکر کیتا ہے جنگ حنین. جنگ حنین دے وچ 38 قبیلیاں دے سردار بنی عامر دے کول گئے. اس سردار آن حضرت حزام دے والد گرامی, یعنی حضرت دے نانے دے والد. او انہاں کول گئے کہ جی ساڈی مدد کرو. انہاں کہ نہیں جی وہ بھی بتاں نہیں پوجدے تے اسی بھی نہیں پوجدے, اس وجہ تو اسی نہیں جاندے. رسول جنگ حنین وچ آپ تشریف لائے گئے, فتح پائی. 38 قبیلے ہوں, میں تو جنگ نہیں سنانی ورنہ جنگ بڑی دلچسپ ہے. ہاں جنگ بڑی عظیم جنگ ہے, قرآن جو دا تذکرہ کیا. رسول فتح یاب ہو گئے, 38 قبیلے ہار گئے. 39واں قبیلہ بنی عامر دا ہی, انہاں وچ حصہ نہیں لیا. جدو رسول فتح یاب ہو گئے تے بنی عامر نے سرکار حزام جڑے نانا ہیں سرکار عباس دے, انہاں دی سرکردگی دے وچ ایک وفد بھیجیا کچھ تحفے دے کے رسول اللہ علیہ کہ جی مبارک ہوئے تسی جنگ جیت گئے ہو. تے اسی کیونکہ نہ انہاں دے نال آسے نہ تواڈے نال آسے, لہذا مبارک دے بن واسطے. جدو رسول کول ایک وفد پہنچیا, سرکار مسجد نبوی تشریف فرما ہیں کہ سرکار حزام یعنی بی بی پاک دے والد یعنی حضرت عباس دے نانا نوجوان ہیں, جس مسجد نبوی تے رسول بار بار اس نوجوان نو ویکھدے رہے. اچانک رسول نے فرمایا اے شہزادہ کون ہے؟ انہاں کہ جی انہاں دا نام حزام. حزام آندے چوڑی چھاتی والے, چوڑی چھاتی والے, چوڑی چھاتی والے. اللہ اکبر. سخی عباس دا نانا اتنا ہے حزام, انہاں دی اے نہیں بھی ہڈیاں وڈیاں نہیں, سخاوت دی وجہ تو انہاں دا نام حزام رکھیا گیا, چوڑی چھاتی والا. گھبراندے نہ ہیں, گھبراندے نہ. جو کسے سوال کیتا ہے نا سرکار انہوں ٹال دے نہ ہیں, بالکل نہ ٹال دے. اس وجہ حزام مشہور ہوئے, بڑے خوبصورت جوان. عرباں انہوں نے شعر آکھیں انہوں نے حسن و جمال تے, یہ جیسے حضرت حزام
آندے ہیں کا مکہ تو اس وقت کی شان آئی انہوں دی وہ تانوں ہن وہ اس وقت نہیں سنانا بڑی ہی ضروری گل دسنی سرکار رسول ختمی مرتبت شاہاں دا شاہ علی دا بھی مولا محمد مصطفیٰ ایڈا صاحب جلال کہ مقام کعبہ قوسین تے کھلو کے اللہ تو علی علی سندا رہا سمجھ رہے ہیں پاک ایڈا کہ دہن مبارک جڑا لعاب ہے نا اللہ اکبر قرآن دے ایک حرف دے جو غسل کیتا ہے ختمی مرتبہ کیا کہنا وڈے مالک وڈا مالک ویدہ رہا غور نال فرمایا اچھا ہے وزام ہے قریب آ بیٹا قریب آئے علی جی آقا وہ جڑی میں مٹی تے نو دکھتی آئی ایک باری وہ لائے آؤ علی گھر گئے اتنی ایک ساری مٹی پیش کی تھی رسول اپنی ہتھیلی تے وہ مٹی رکھی تے اپنا لعاب لائے کے اس مٹی نو گنن لگے تے لعاب پتہ ہے نا کیڑا پا کے میں ہونے دسیا ہے بلکہ اہل بیت نے سارے شہزادے اسے لعاب تے پلے میں سمجھ رہے ہیں نا جناب شکر ہے چانن ہویا تھے پچھلے ہم سمجھ آ رہی میری جناب چلو شکر ہے دیر چھائے کے جشن سننا عجیب کر لے بھائی سرکار بڑے غور نے توڑے کام ماوانا دی کر لے سرکار نے اپنی ہتھیلی تے اس مٹی نو اپنے لعاب نل گننا شروع کیتا ایک چھوٹی جی گولی بڑھائی تے اس حزام نو بلا کے سرکار دے نانا نو آکھیا حزام اے کھالا ہائیوی سرکار پر جیسے اس محمد دا نور لٹھا اس وہ گولی مٹی وہ لئی اور وہ کھا لی شہزادے بیٹھے مالک نے انہوں نے خاطر مدارت کی تھی وہ وفد اٹھ کے چلا گیا تحفے دے کے چلا گیا اللہ اکبر مالکہ تو پوچھیا گیا کہ رسول اللہ حضرت عباس دے نانا نو حزام نو گولی کیوں دیتی ہے صادق بادشاہ نے مفضل نو فرمایا تو انو کیا پتا کیا تو سا رجز نہیں سنے عباس دا کربلا جسے حملہ کرن گئے تا فرمایا انا فرق الرسالہ میں رسالت دی شاخ ہوں کیا مالک دا کی مطلب ہے فرمایا اس وجہ تو جیڑی یو مٹی آئی نا وہ آدم دی آئی جے دینل آدم بنیا ہے رسولو دے اپنا لعاب رلا کے تے حزام نو کھوا کے برکت دیتی ہے کہ تیرے صلبت میری ایک رسالت دی شاخ کا بڑا یعنی حضرت عباس لعاب رسول شکریہ شکریہ لعاب رسول دل وجود گرامی بڑھیا ہاں وجود غرامی چلو بھائی اتھو تک گل پہنچ گئی اے ہائی حضرت عباس دی آمد دی وجہ پتہ نہیں میں عرض کر سکے ہیں یا نہیں عرض کر سکے ہیں نہیں میں تو کاری دے ہیں تُسے سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے میں تو دستا ہی کیا چلو اللہ تعالی زندگیاں کرے یہ جشن جیڑے نا ساڑھے کچھ بہت تھوڑے دے اور سارے عرشی ہیں یہ فرشی ہے نہیں لہذا خوش ہو جاؤ اگر تسی سمجھ رہے ہو کہ میں تھکا رہے ہیں تو میں جلدی ختم کر رہا ہوں لیکن جناب ہون پتہ لگ گیا بھی عباس فرع رسالت کیوں ہے کیونکہ لعاب رسول نل صلب حزام نور پیدا ہویا عباس دا جیڑا منتقل ہویا سیدانو انہاں دی والدہ گرامی سرکار عباس دی نانی جیڑی ہے انہاں نے جس حضرت عقیل رشتہ لے کے گئے نا بنی کلاب کو اور جا کے حضرت حزام کہنے لگے کہ جناب علی وسیع رسول واسطے میں رشتہ لینا ہے تو انہاں آکھیا کہ میں اپنی بیٹی تو اجازت لے لواں اس تو وڈی تو خوشی دی گل کئی نہیں جدو سرکار حزام اپنی بیٹی کو یعنی حضرت عباس دی والدہ گرامی کو پہنچے
اور آکھیا بیٹی تیرے واسطے کائنات دے سب تے وڈے سب تو وڈے دا رشتہ آیا ہے، میں کیا آکھاں تے تیرا مہر کچھ دن بنی ہاشم، تیرا مہر کی ہے؟ شہزادی نے سر جھکا کے کہا میرے مہر دو گلاں ہیں، دو گلاں بابا، میرا مہر دو گلاں ہیں۔ ایک میرا مہر ہے جیڑا پہلا ہے، جیڑا مینوں اے اتھائی عطا کر کے نکاح کرن، پہلا میرا مہر اے ہے کہ میرا نام نہیں لیا جائے گا، مینوں کنیز بطول آکھیا جائے گا، یہ میرا مہر ہے۔ دوسرا مہر بیٹی میں کی دساں بنی ہاشم دے سردارانو؟ فرمایا دوسرا انہاں نوں اے آکھو نور عباس۔ سرکار صادق تو پوچھا گیا بی بی نو کیویں پتا ہا کہ نور عباس؟ تے سرکار مسکرا فرمائے کہ آکھے جدو ساڈی والدہ سرکار یعنی عباس دی والدہ بی بی پاک دی زیارت واسطے گئیاں نا، جدو رسول دی بیٹی واسطے، تو بی بی پاک فرمایا اے حزام دی بیٹی قریب آ میرے، نبی دی بیٹی جدو سیدہ زندہ ہاں، تے اے بنی حزام سلام واسطے گئے، تو اس شہزادی چھوٹی ہے، اے بھی نال گئے عباس دی والدہ، اتھے جا کے تے بی بی وڈی بی بی نے بلایا رسول دی بیٹی نے کہ حزام کی بیٹی اور جب قریب آ قریب آ قریب آ، جدو قریب آئے آپ نے اس بی بی نے فرمایا اے جڑی سامنے تلوار پہ یہ انہوں ذرا چاہ، تا سرکار عباس دی والدہ گرامی اگاں ودیاں اور درود پڑھ کے تے ذوالفقار چاہ لئی۔ اللہ اکبر، معصوم تو بغیر ذوالفقار کوئی نہیں چاہ سکتا۔ سرکار میں یہ تو کہنا بھی جاگ کے سن لو، میں کوئی عرض کرتا ہے۔ اس وقت بی بی پاک نے ارشاد فرمایا کہ تیرے کول ایک نور ہے ساڈا جیدا نام میں عباس رکھیا ہویا، اس وجہ تو بی بی نو پتا ہا کہ میرا نکاح علی نال ضرور ہوئے گا کیونکہ نبی دی دھی آ گیا، تے میں نو ایک نور ملے گا جیدا نام عباس ہوئے گا۔ سمجھ رہے ہو نا جناب؟ اللہ اکبر۔ 26 ہجری ایک سرکار عباس اس دنیا تشریف لائے، 22 یا 23 ہجری دے وچ سیدہ دے نال نکاح ہویا۔ علی نے یہ حق مہر قبول فرمایا، علی دلہا بن کے تے بنی کلاب تے ہاں دعوت تے تشریف لائے گئے، سبحان اللہ۔ رخصتی ہوئی، جان دے ہوں بنی ہاشم دس کی میں تو عرض کرنا ہے یہ ڈولی کس قدر ہے، اس ڈولی دا میں کدی امیر المومنین دی میں تو اڈی خدمت حاضر ہویا تو میں امیر المومنین دی شادی ضرور بیان کر سکتا کہ بی بی ہوں سیدہ والدہ کرامی سرکار عباس نے جڑی شادی ہوئی کس طرح ہوئی، کیونکہ اس ڈولی نو امام حسن اور حسین خود چاہیا ہے۔ جدوں لیا کے ڈولی بی بی دے دروازے تے رکھی نا جناب، تو اس بی بی نے دروازہ کھلیا کہ ابو اہل بیت دیاں صورتاں، نمازی نہیں خود نمازاں، عبادت گزار نہیں خود عبادتاں، دروازے تے کھلیاں استقبال واسطے اپنی ماں دیاں رسول دیاں اعلیٰ نسب دیاں غنچہ توحیدی دروازے تے تشریف فرما، جو شہزادی دی عباس بادشاہ دی والدہ دی جو نظر پئی نہ سامنے تے اعلیٰ قرآن نظر آئے، فوراً آہستگی نال امیر المومنین نو سوال کیتا ہے مشکل کشا، اے امیر المومنین غالب علا کل غالب، یہ بی بی دا جملہ ہے غالب علا کل غالب۔ امیر المومنین نے جدو استغاثہ سنیا تو آپ ڈولی دی طرف جھکے، دلہن دی طرف جھکے جھکے، کمال نہیں عباس دی مانا یعنی علی مانا ہے بلندی،
کمال عظمت ہے عباس دی ماں دی کہ علی نو بھی جھکنا پیا انہاں دی گل سنن واسطے. جس سے جھکے تو آپ نے ارشاد فرمایا آقا میں صرف ایک گزارش کرنی ہاں, میں نو قرآن نال بولنا نہیں آندا, میں بولنا کی میں. اے رسول دیاں دیاں کھلیاں میرے استقبال واسطے, میں بولنا تا بولنا کی میں انہاں دے نال. تکبیر بلند ہوئی, شہزادی ڈولی چھپائے نکلے, دیاں رسول دیاں پوچھن لگیاں سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی وجہ تو بی بی عالیہ جدو اپنی اس ماں نو ویکھ دے ہن, یعنی رسول دی بڑی تھی, علی دی بڑی بیٹی یاسین علی, عالیہ بی بی جدو اپنی ماں نو ہمدیاں ویکھ دے نا تے کھڑے ہو جاندے ہیں, کھڑے ہو جاندے ہیں. تے شہزادی فرمانا تو رسول دی دھیے میرے واسطے کیوں, میں تا کنیز ہاں جناب دی, میں تا کنیز ہاں, میں تا کنیز ہاں, تسی میرے واسطے کیوں کھڑے ہو جاندے ہو. اللہ اکبر. تو پھر بی بی فرماندے میں نو میری ماں رسول دی دھی دی وصیت ہے کہ جدو عباس دی ماں آوے او علی دی عالیہ دی کھڑی ہو جامیوں دی تعظیم واسطے. تینوں کیا پتا او دے ساڑھے نبی دے اتے کتنے احسان ہیں. بی بی داخل ہوئی تو شہزادیاں عرض کیتا آؤ ساڑھی ماں دے حجرے تشریف لائے چلو. بی بی فرمایا نہیں, میں نے تسی چاہ دیا ہو کہ میرے تو کعبہ دور ہو جاوے. ہائے ہائے ہائے. فرمایا ماں اسی سمجھیاں نہیں. فرمایا میں علی بادشاہ نو پہلے آکھیا سیدہ دے دروازے دے سامنے میری جھونپڑی ہوئے, سامنے میرا حجرہ ہوئے, میں جدو نماز پڑھا کعبے تو پہلے سیدہ دا دروازہ میرے سامنے, پھر میرا سجدہ کعبے تک جاوے. پہلے میں نے سیدہ دی محبت عزیز ہے. شہزادی آئی 22 ہجری 26 ہجری امیر المومنین نو پیغام بھیجیا گیا کہ شہزادی جناب نے ملنا چاہتی ہے. علی مسجد نبوی جو تشریف لائے آئے اور آکے فرمایا شہزادی کیا گل ہے. فرمایا سرکار میں ایک مسئلہ پوچھ دیا, میں جدو اپنے مسلح عبادت تے بانیاں میرے حجرے دے ارد گرد مینوں ہی لگدا ہے بیجی میں بڑی مخلوق ہے تے بڑا شور ہے تے تکبیراں بلند ہیں. مسکرا کے فرمایا فرشتے ہیں جڑے نور عباس دی زیارت واسطے تیرے حجرے میں. میرا خیال ہے شاید باقی ترائی حصے نہ ہی پڑھ سکا, یہ سرکار دی آمد ہی پڑھ کے تے یہ اراز ہو جاوے تے جناب دا محنت جڑی ہے سوارت ہو جاوے, ملنگ بھی قبول ہو جاوے بادشاہ دی. شہزادی فرمایا مالک یہ ملائکہ ہے. ہاں یہ ملائکہ ہے, یہ اس نور دا طواف کر دیں جیدہ نا اللہ اقوات اللہ رکھیا ہے. عباس کنیت ہے میرے بھائی, عباس بادشاہ دا نا ہے اقوات اللہ. جاندے قوت, قوت دی جمع ہے اقوات. مولا عباس دا آسمانی عرشی نا ہے اقوات اللہ, اے اللہ دی طاقتاں دے مرکز. کدی حضرت عباس نو نا اس نام تو پکار کے تے وکھیا ہے. عباس تک کنیت ہے, وہ آمن تو پہلے موجود ہے, بنی ہاشم دا رواج ہے. وہ اپنے بچے آمد تو پہلے بیٹی کے یا بیٹے آنا تو سارے نو پتہ لگ جاندہ ہے کہ بیٹا آمن اللہ یا بیٹی آمن اللہ, کیونکہ کنیت پہلے اعلان ہو جاندی ہے. اے بھی غیب آ محمد و آل محمد دا, سمجھ رہے ہیں. تو اقوات اللہ, علی فرمایا یہ اقوات اللہ دا نور ہے. کیا تہاڈی موجودگی ہے اللہ دیا طاقتاں دا مرکز. ہائے ہائے تہاڈی موجودگی ہے اسد اللہ الغالب. اسی ایڈے گئے گزرے ہیں بھی اسا اسد دا معنی بھی شیر کیتا, حیدر دا معنی بھی شیر کیتا.
کتنی باری تھوڑی خدمت عرض کر چکے ہیں کہ احتیاط کیتی کرو بڑی. اقوات اللہ دی تشریف آوری، فرشتے ملائکہ. شہزادی اس صبح خود روایت فرمانیاں نو آنیاں جدو علی بادشاہ چلے گئے میں مصلی تے موجود ہوئی، میں اپنی تسبیح و تحلیل خدا شروع کی تھی. اچانک میں ویکھیا میرے حجرے دی چھت غائب ہو گئی، آسمان تو ایک نور اتریا، اس نے میرے وجود نو گھیر لیا، اس میں نو مصلی تو نور اٹھا لیا. میں تکبیر بلند کیتی اللہ دی کہ اللہ اکبر. اس نور چو آواز آئی میں نور رسالت ہاں بیٹی گھبرا نہیں. جس دا کلمہ پڑھنی ہے حیدری یا سبحان اللہ. اللہ زیر آسمان علی علی کرنا تو انہوں کیا پتا. کلندر تو پوچھ کے بھی کیا زیر آسمان رات مبہ کے علی علی کرنا یہ دا کیا معنی ہوندہ. اللہ تو انہوں سلامت رکھے. یقین جانو تو اڈی محنت بیکار نہیں ہے. تو انہوں کی پتا اللہ تعالیٰ کتنی واری معصوم دا قول ہے. میں یقین کرو میرا تو انہوں پتہ ہی ہے کہ میں سیدھیاں سادھیاں نہیں گلنا کرنا اللہ بندہ ہے. میں نو کوئی بالغول نہیں آندہ باقی کسے گا جو سچ ہے وہ بیان کر دیو. تسی محمد والے محمد نو کیوں چھپانا چاہتے ہو؟ چار ٹکیاں دے مگے اتنے بندے بیٹھے ہو میں دسو کوئی بکھا بھی کدی ستا تے مڑ علی ویچ کے تھے. میں نے دسو کیا حاصل کیتا ہے زندگی ہے؟ کچھ نہیں حاصل کیتا. اس وجہ تو انہوں کیا پتا زیر آسمان بے کے تے اس اکٹھ دا معصوم فرماندے یعنی سرکار جواد الائمہ سرکار محمد. اچھا جواد الائمہ دا معنی سے محمد تقی بادشاہ انہاں دا لقب ہے نا جواد الائمہ. ان دا مطلب یہ نہیں ہے بھی وہ آئمہ کریم ہے نہیں. جواد الائمہ آئمہ نو بھی دے مانا رہا. سمجھ رہے ہیں نا انہوں اللہ جانے کی دیندہ آؤ کی لے دیا کلونا محمد ساڑی سمجھ تو گل بائے رہے. جواد الائمہ تو پوچھا گیا کہ ذکر عباس تو اڈے چچا عباس دے ذکر دی فضیلت کی ہے تو جانتے ہو جواد الائمہ کی فرمایا؟ جواد الائمہ فرمایا دن یا رات جس بھی مومن اکلا ہوئے یا اکٹھے ہوئے اگر وہ میرے چچا عباس ساڑے چچا عباس دا ذکر کر لوے اللہ اس دے اتے اس وقت تک اپنی نگاہ پائی رکھ دائے جتو تے ذکر ختم نہیں ہوتا. اللہ اکبر. حیدری سر تے جنو اللہ ویکھڑنا بھی جانے اللہ ویکھڑنا فرما امام دا قول کہ ساڑھے چچا عباس دا ذکر جیڑا کرے اکلا ہوئے یا کٹھے ہوئے اللہ فوراً نو دے لے اپنی نگاہ رحمت کردہ اور او دو بیخدہ ہے. سرکار فرمایا سرکار کو ابو ہاشم جعفری پوچھا جواد الائمہ میں تا سنیا حدیث رسول ہے کہ جس دن یوم عرفہ ہوئے حاج ہوئے اللہ اس دن حاجیاں تے نگاہ پہندا ہے. تو اے تشی فرما رہے ہو ذکر عباس کرنا لیتے آپ نے فرمایا او حج ہے او دا دل چاہے قبول کرے یا نہ کرے لیکن ذکر عباس اس اپنے تے واجب کی تویا ہے میں سننا ہی سننا ہے. علی 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 سمجھ رہے ہو نا جناب. اللہ اکبر. یہ میں تو انہوں ذکر عباس دے ثواب دسر لگا نا خدا دی قسم تو سی ٹھوٹھو بھی نہ تے نہ میں نو جاوان دے کہ نہیں جناب اسی تو انہوں نہیں جاوان دے. یقین جنہوں معصومین دا ارشاد گرامی ہے کہ ذکر عباس رسول کھلو کے سن دے تے احترام عباس دی وجہ تو باندے نہیں. ساڑھے رنگا کوئی تاجر جنہا ثواب لٹن واسطے تیار رہا ہے بڑا شوق ہے نا ثواب لین
اچھا وہ اتنا ثواب ملتا ہے باہر ریڑیاں ہی نہیں ہوندیاں بھی لاد کے گھر کی میں لے دیں اتھے اس درد اپنے کوئی ثواب دی کمی ہے جنہوں دا ذکر عبادت ہوئے ثواب نہیں عبادت انہوں نے کیا کہنا ارشاد فرمایا جس شخص خلوص نیت نہ ایک مرتبہ آکھیا السلام علیکہ یا عباس ابن علی اے علی کے بیٹے عباس آپ پر میرا سلام ہو فرمایا جتنے اس جملے دے وچ لفظ ہیں نا حرف ہیں السلام علیکہ یا عباس ابن علی جتنے حروف ہیں نا اس دے وچ الف سین لام میم عین لام یہ کاف جتنے لفظ ہیں ہر حرف دے بدلے اللہ 1000 حج نبی اکرم دی حج مقبولہ وہ قبول علی حج نہیں مقبولہ اس حج نو آندے جڑی حضور دے نال کیتی گئی سمجھ رہے ہاں ایک لفظ دے بدلے 1000 حج مقبولہ دا ثواب اللہ تو انہوں دے دینا کہ تو سا خلوص نیت نہ علی دے پتر عباس کا مان لیا ہر علی اس کلو حاجتہ من دے ہوگا دی معرفت بھی لہو لیکن تسی عباس تو منگی کا دوئے حاجت تسی تا منگ دے ہو علم عباس تو عباس ہور ہے تے علم عباس ہور انہیں اے حیبت دا مقام ہے اس دی عباس دے علم دی کتنی تو انہوں حیبت ہے لیکن جان دے ہو صرف لحظہ عباس انہوں پکڑیا ہے وہ آپ کتنا ہو سی سمجھ رہے ہیں نا لحظہ اچھا ایک قرآن دا تذکرہ سنو تاکہ تو علم دی اہمیت دا پتہ چلے اللہ تعالیٰ اپنے موسیٰ نبی نے آکھیا نبی لگا جیسے لوگ دیکھے نبی آگے تو نبی چلے آؤ فَخَلَنَا عَلَيْكَ اپنے جتیاں لا دے اے وادی مقدس سے توبہ ہے اٹھے سکا جا درخت او دے چو نور نکل رہے ایک شاخ چو فرمایا وادی توبہ ہے جتی لا کے آؤ نبی ہونا نام میں تیرا اللہ بول رہے ہیں ایک شاخ آئی نا انجھے سمجھ لو ایک ڈنڈا سوٹی او دے چو آواز آ رہی ہے میں تیرا اللہ بول رہے ہیں جتی لا کے آ او شاخ جے دے چو اللہ بول رہے ہیں او دا نبی تے اتنا احترام ہے جتی لا کے آ اے علم جیس تے لگا ہویا ہے نا اس اللہ اس نہیں دی جو آواز نہیں آئی بھی میں اللہ میں نہیں اس اللہ بنوایا ہے علم دے نزدیک جدو بھی جاؤ علم دے نزدیک جدو بھی جاؤ اس قرآن دی آیت مد نظر فخر نہ لائے اپنی جتیاں لا اور اس کا احترام کرو کیونکہ اللہ تو منوایا ہے کی سمجھ دیو جڑا پنجاب تے لگا ہویا بادشاہ دا جڑا زیارت کی خیال ہے توڑا یہ حضرت عباس تھا اگر تسی یہ سمجھ دیو نہ پکھیالے آلے تو مڑا ہاتھ جڑے ہوئے میں نو معاف کر دیو میں مڑا اپنی جاہلیت دا اقرار کرتا کہ میں اینی باری آیا تو میں دس نہیں سکیا کہ میرا جرم ہے ممبر دا جرم ہے اے پنجا جڑا لگا ہویا نا جناب اے حضرت عباس دی یاد اچ نہیں لگا ہویا تسی سمجھ دیو بھی شاید بازو کٹن دا کچھ بھلا میں کچھ اخلاقیات سمجھاؤ حسین دا مگر زلجنہ تے تازی ہوئے تو اڈا کی خیال ہے عباس بادشاہ اتنی مجال رکھ دیں بھئی وہ حسین دے اگو اپنا عالم تے اپنا پنجا لائے کے تے دنیا نو آکر ویکھو میں حسین دے مگر بازو کٹا دیتے ہیں کیا ممکن ہے کیا عباس نے تسا اتنا سمجھا ہے کہ وہ اپنا احسان جتاوے حسین دے تاز یہ دیکھوں کہ میں اپنے ہاتھ کٹائیں تے آئے ویکھو علم تے میرا پنجا میں بائیں کٹائیں نہیں حضور عباس جیسا غیرت بادشاہ
اپنے علم تے پنجا لوا کے اپنا نہیں اگو اگو تاں ٹردا ہے او حریت والے امام نو منن والی قوم او حسین نو منن والی قوم یاد رکھو میرے علم تے جڑا پنجا ہے نا اے میرے حسین دا اے نو ویکھو اے او ہاتھ جائیں بیعت نہیں کیتی اللہ خدا تواڈے جشن نو قبول کرے خدا تواڈی معرفت نو قبول کرے ہاں اے موٹے تے رکھ کے عباس ٹریا ودائے کہ آئے ہی نے تواڈے پاک امام دا پنجا جائے تاغوت دی بیعت نہیں کیتی جڑا ظلم دے آئے پنجا ہی نے میرے موٹے تے میں اپنے امام دا پنجا لے کے قیامت تک ونا یہ حسین دا ہاتھ تھے جیڑا عباس لائے کے اگو اگو ٹرتا ہے تواڈے ماتمی جلوساں دے اگو اگو تانوں غیرت دا سبق دیندا ہے تانوں حریت دا سبق دیندا ہے تانوں معرفت محمد والے محمد دا سبق دیندا ہے تانوں دستا ہے کہ او ہاتھ نے جے دے واسطے قرآن فرمایا ہے ید اللہ فوق ایدیہم اللہ دا ہاتھ سارے ہاتھ تو اونچا ہے سمجھ رہے ہیں نا جانا علم دی کہانی علم دی کہانی صرف ہاتھ لایا بسم اللہ شکریہ جی بڑی مہربانی خدا تعالیٰ سلامت سمجھ رہے ہو نا جناب جشن کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے جناب انہیں بھی شک پٹاکے پٹوکے جو مرضی بجایا ہے کسے تو روکیا لیکن معرفت ایک لمحہ انہاں دے واسطے فکر کرنا اور سوچنا 70 سال عبادت تو افضل ہے ایک لمحہ جناب سرکار ایک لمحہ اور جناب دی مہربانی ہے جڑے تو میں جے حقیر نو سنن واسطے اتنی رات چکٹھے ہو گئے ہو اور بادشاہ دی خوشی ہے تسی شامل ہوئے ہو خدا دی قسم کیا کہنا اللہ اکبر کیا میں تو انہوں دساں جناب میں تو جڑے لالچی لوگ ہیں میرے ورگے بھی ثواب بھی تو دسو نا بھی کتنا ثواب ہوتا میں تو تاں دسیا ثواب تاں دسیا سرکار اللہ اکبر یقین جانو میں ہوں تو کی ایک راز دی گل دساں مالکاں دا فرمان ہے جیڑا ساڑھے چچا عباس نال عشق کردہ ہوئے محبت کردہ ہوئے پیار کردہ ہوئے اللہ انہوں قبر اچ امیر المومنین تے محمد والے محمد دے نور نال قبر اچ نہیں ملیں گا بلکہ عباس انہوں جو ہی آپ دفنا کے آ جاتے ہیں نا عباس اپنے روزے چ لے جاتے ہیں یقین پر پوری علمی ذمہ داری نہیں میں راز معرفت دے ہوندے عرفان دے بندے نہیں کرنے چاہیے ہے نا لیکن کیونکہ جناب جشن نے جو بیٹھے فرمایا سب تو پہلے عباس ہم نے نہ کیا تھا اور صاحب الاسر اجازت لیں گے سرکار اے 12ویں امام ہے اجازت اے مومن میرے نال پیار کردہ مومن میرے نال پیار کردہ اور اس دو کا حکم اور عرفان دی حدیث دسن ہے منع فرمایا نہ اہل دے اگوے دا تذکرہ نہ کرو یقین کرو مور لگی بادشاہ کہ نہ اہل نو نہ دسو لیکن اتھے جڑے عاشق بیٹھے نے نہ اہل تک کوئی آئی نہیں اتھے کوئی نہ اہل تا ہے ہی نہیں نہ اہل تا ہے ہی نہیں آن کہ حضرت عباس جدو لے جاندے نا اپنے نال تے مومن نوان دیں میں تینوں او علی سمجھاواں جیڑا اللہ دا سنا چاہتا اللہ اکبر امام گل کر کے نال ہی آکھیا کیا تو انہوں نہیں پتا کہ رسول اللہ فرمایا انا مدینۃ العلم میں علم دا شہر پھر علی دا زمانہ آیا تو علی فرمایا انا باب علم النبی
میں علی اللہ دے نبی دا شہر علم دا دروازہ. کہا جدو عباس اس دنیا چاہے تو علی سب تو پہلے ہتھاں تے چاہ کے ارشاد فرمایا اے عباس مفتاح باب العلم، اے چابی ہی نے علم دے دروازہ کھولن دی. اللہ اکبر. اور علی بادشاہ سرکار عباس ہتھاں تے چاہ کے جڑی آیت پڑھی پہلی بیٹے دے چہرے تے نگاہ پمدیاں نال جناب ابن علی تے نظر پئی. علی بادشاہ نے فرمایا والسماء ذات البروج، آسمان دی قسم تے او دے برجاں دی قسم. اللہ اکبر. یعنی برج قرار دیتا عباس نو امیر المومنین. بس شہزادی نے ہتھاں تے دتا. سرکار نے عباس بادشاہ نے دیکھیا اور اپنی زبان مبارک عباس دے دہن مبارک دیتی. عباس دل نہیں اور سوکھا جا چنگا جا لفظ سوچتا میں کہ جناب نو میں عرض کرا. عباس راج کے علی تو علویت چوسی. پھر مجتبہ فرمایا بابا مینوں عطا کرو میرا بھائی. پھر حسن دے ہتھوں دے. حسن نے بھی اپنی زبان مبارکہ دہن مبارک عباس حلم و نور بھی عباس راج کے چوسیا. پھر حسین نے کہا بابا مینوں دیو. عباس حسین دے ہتھاں تے آئے. حسین اپنی زبان مبارک دہن مبارک ہی دیتی. حسینیت بھی خوب چوسی. اللہ اکبر اللہ اکبر. تا علی دیا دیاں آگے ودیاں. بابا کیا اے ساڑا بھائی اسی انو گلے لا سکتیاں ہیں؟ اسی اپنا نور اے دن المس کر سکتیاں ہیں؟ تا عباس بادشاہ انگڑائیاں لینیاں شروع کی دیا تے اکھاں بند کر لیاں تے مٹھیاں بند کر لیاں تے اپنے جس پارچے چھائن او دے منہ اپنا چھپاون دی کوشش کرن لگے. تا حسین فرمایا عباس اے پاک بی بیاں تاں عباس لب کھولے مالک لا یمسو الا المطہرون، انہوں معصومین آئمہ تو بغیر کوئی چھو نہیں سکتا. آئے تد علی اگاوتے اور حسین تو اپنا بیٹا لائے کے سینے نن لا کے فرمایا تیرے واسطے ملکہ طہارت آگ کے گئی ہے. ملکہ طہارت. آئے آئے. بس میں وہ جناب نو فرمان سناواں. اچھا وہ اسے ایک منٹ روک جاؤ ہے تو میں توڑا وقت زیادہ لے لیا لیکن ایک راز اور بھی سن لو. وہ ایک کہنا بھی بی بی کپڑے بنا کے رکھ گئی ہوں. ٹھیک ہے نا. کمال ہے. یقین جانو سرکار فضا سلام اللہ علیہ کیا کہنا. اللہ اکبر. اچھا فضا نو ماں کیوں آدھے یہ تو دسو اے معصومین حالانکہ بی بی دیا تو 9 کنیزاں. شہزادی فضا نو معاف کرے آئے میں کنیزی اچھی داخل نہیں سمجھتا. میں نو معاف کر دی بیا میں اگر جناب دے مزاج دے خلاف گل کر رہے ہوں لیکن میں جتنے نتیجے تے پہنچے ہیں نا چل چلاؤ ہے ہون مالکہ دی آزری دا پتہ کی حکم آوے لیکن جو میں نتیجہ کٹے آزور بی بی کنیزی اچ داخل نہیں. بی بی نوے ماں آدھے ساری اہل بیت ماں آدھی کسی ایک بھی انہوں کنیز نہیں آکھیا. تو میں بڑی اس تحقیق کی بھی ماں کیوں آدھے. پھر میں نے ایک بڑی ہی قدیمی کتاب ایک روایت ملی گو میرے اپنے واسطے لیکن جناب مجھے شمت ہدیہ کر کے میں کسی تو زور نہیں لیندہ ہوندہ بالکل بھی. بی بی فرماندن کہ ایک دن رسول دی بیٹی اپنی تنہائی اچ اپنے حجرے چھائی. پتہ نہیں کی سمجھے ہو اپنی تنہائی اچ نبی دی تھی موجود آئی میں نے اپنی تنہائی اچ نبی دی تھی بلایا. اللہ جانے کی تنہائی ہے.
اپنی تنہائی اچ مینوں بلایا اور بلا کے مینوں بلایا ہے. میں کہوں جناب نو صحیح جملہ کی میں دسا. بی بی فرمانیاں فضا بی بی فرمانیاں میں نبی دی دھی دی تنہائی اچ داخل ہوئی او موڑ بھی تنہا آئی. اللہ جانے کیڑی منزل ہے. فرمایا میں تنہائی اچ گئی, شہزادی عالم نے میں مسکرا کے ویکھیا, میں چہرہ مبارک تے نظر پائی, مینوں کلو نام محمد نظر آئے. کا بادشاہ دی دھی خوش ہوئی, میرے کندھیاں نوں پکڑ کے اٹھایا تو مینوں فرمایا فضا تو میری بہن ہے. اے آہ کے تے مینوں گلے لایا. بی بی دے لباس دی خوشبو میرے کولوں آون لگ گئی. میں حجرے تو باہر نکلی, ابو شہزادے کھلے آن, انہاں نوں اپنی ماں دی خوشبو آئی, انہاں مینوں ماں آکھیا. ہائے ہائے جناب خدا تعالی سلامت رکھے. حضور پتہ لگ گیا جناب نو پہ ماں کیوں آندن سارے, کیونکہ خوشبو سیدہ ہائے 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 سیدہ فضا دے وجود دو اتنا عطا فرمایا گیا کہ شہزادی دے لباس دی خوشبو انہاں کو لوائی. اس وجہ تو سارے بادشاہ انہاں نو اس خوشبو دی وجہ تو ماں آتے ہیں. اللہ اکبر. اے فضا بی بی بھی تب موجود ہے نا. انہوں سنو بھی لباس کیا ہے. شہزادی فضا نو بلا کے آکھیا میرے بابا کو جاؤ اور انہاں دے کول بیٹھے علی, انہاں نو جا کے آکھو کہ میں نبی دی مزدوری کرنا چاہتی ہوں. ذرا سمجھو تو صحیح اس گھرانے جا کے رسول نو پیغام تے رسول علی اٹھے اور فرمایا سرکار بیٹی دا پیغام سنیا نے. فرما دیاں مینوں علی اجازت دے, تو میرا حاکم ہے, میں مزدوری کھراں. تے بادشاہ تسی تشریف فرماؤ میں کی جواب دیواں. رسول فرمایا اجازت ہے میری دینوں, اجازت ہے مزدوری کرے. فضا کیا جا کے دسیا, حیران نہ ہو سنو, بی بی جا کے دسیا کہ بھئی اجازت ہے مزدوری. فرمایا جا بازار سوت کتن واسطے اگر کوئی دیوے اجرت تے لایا, میں نبی دی تھی سوت کتساں, او دن اجرت تے کریم بھئی 2 کڑتیاں دا سوتر میں رکھنا. ہائے ہائے ہائے. بی بی فضا جناب باہر مدینے جانے, ایک جناب اٹھتے ایک اون لدی وتے, ایک بندہ اس آکھیا جناب مزدوری دے دے. میں دے دے سانو اسی تینوں کر دینے, لیکن 2 کرتیاں دا سوت رسا رکھسا ہے, مزدوری رکھ لو. 3 دن بعد میں آکے لے جیسا. آ گیا سوت کتیمن لگ گیا, بی بی اپنا چرخا کاٹ لیا. صبح سویرے رسول آدھی دے بوئے تے دستک دیتی. بیٹی دروازہ کھولیا, ارشاد فرمایا بطول رات ساری رات میں تیرے چرخے دی تسبیح سنتا ہے. ہاں بابا میں سود کت دیا. اچھا رسول کچھ دیر تشریف فرما رہے, پھر چلے گئے. سود کتی گیا, 3 دن ہٹ گیا جناب, اجرت مل گئی. شہزادی اپنی انگلیاں نال سلائیاں نال نہیں, لباس دا تانا بانا بنیا اور 2 کرتے تیار کیتے. علی بادشاہ پوچھا اتنی محنت نبی دی تھی کیتی ہے. فرمایا ایک کرتا تیرے واسطے بنایا, ایک بنایا ہے میں اپنے عباس کرنا. اے دیتے کسے دا کچھ نہیں لگتا ہویا. رسول داخل ہوئے تو مسکرا کے دین دا ہاتھ چم کے آدھیں ہاں میں نے جبریل آکھیا میں سوتر اللہ تو لایا ہے. ہاں پتہ لگا میں جناب. مالک اشتر جنگ صفین نے چاکھیا یا علی اتنے پہ تیر وست دن زرہ پالو جناب, تیر کوئی لگ جاسی, زرہ پاؤ لوہے دا لباس ایک پتلا جا تو سا کرتا پائے ہویا ہے. مالک اشتر تینوں کیا پتا ایک کرتا نبی دی دی دے ہاتھ دا بڑے ہویا ہے. میں جدو اے پالواں میں اللہ دی پناہ ہے چھوڑنا. کوئی
عشق تمی تو وداؤ نا حضور بھائی نہ تھکائی جا سمجھ آ گئی اس کرتے دی اہمیت نبی دے فرمایا میں جدو پا لواں پھر نہ میرے تے پچھو حملہ ہوندا ہے نہ کو ہوندا ہے مالک اشتر نبی دی دھی نبی دی دھی دے ہاتھ بنے ہویا کرتا ہے دا سوت آسمانہ تو آیا ملک کے لدی وقتے ہائے 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 چرخ تسبیحاں کر کر کے اے دھاگا بنایا رسول اس تسبیحاں نو سنیا ہے بس جناب ادھر ہتھاں تے علی دے آیا ہے تو سیدہ فرمایا اسی پیار کر سکنی آئے اپنے بیرانو بس جناب پیار کی تا میں جناب نو انتہائے عقیدت تے پہنچاواں شہزادیاں جا کے ماں دا صدوق کھولیا کرتا کٹیا ماں دے ہاتھ دا بنے ہویا کرتا لیا کے فرمایا علی بادشاہ ساڑی ماں دتا بھی جدو عباس آوے اے پاوے عباس دی والدہ گرامی کرتا تبدیل کروایا سیدہ دے ہاتھ دا بنے ہویا کرتا پوایا بس او کرتا پاون دی دے رہی عباس اپنے ہاتھ رکھ کے متھے تے آکے السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ او اہل بیت نبوت تو اڈے تے میرا سلام ہوئے تسی کیڑے وڈے کریم ہو تسی کیڑے وڈے کریم ہو ہون جناب میں دسا کہ عباس بادشاہ دا نا اقوات اللہ ہے تے عباس بادشاہ دنیا نو کیوں نہیں روکیا ظلم حسین تے کیوں نہیں روکیا حسین کیوں روکی رکھیا کہ عباس تو نہیں سرکار حسین ایک باری بھی نہیں حکم دیتا کہ تو جنگ نہیں کرنی نہیں 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 بہن کو جا کے آکھیا عباس نو خیمے چ بلا کے حکم دے ماں زہرا دا بنے ہویا کرتا پاوے تاکہ دیا طاقتہ محفوظ رہے اللہ اکبر سمجھ رہے ہو نا تاں جا کے عباس بادشاہ دی جلالت نو قابو کیتا ہے اس نے سمجھ رہے ہو نا اللہ پاکتن پاک محمد والے محمد دے صدقے آمد عباس بادشاہ اقوات اللہ تو انو امید جیڑے اس دنیا تو جا چکے مومنین مومنات سب مبارک ہوئے تمام ملائکہ نو مبارک ہوئے تمام اولیاء نو مبارک ستہ زمینہ تے ستہ آسمانہ نو مبارک کل انبیاء و معصومین اور انہوں دے وسیعہ نو مبارک تمام طہارت معابیبیاں نو مبارک ہو حضرت محمد مصطفیٰ نو مبارک ہو سین پاک کرتے بناوان علی نو مبارک ہو اس لجبال بی بی نو مبارک ہوئے جیڑی آدھی آئی میں کنیز حسن حسین بادشاہ نو اپنا برج مبارک ہوئے آئمہ معصومین نو عباس علمدار مبارک ہوئے سیدہ نو اپنی چادر مبارک ہوئے سرکار صاحب العصر والزمان نو اپنا علمدار مبارک ہوئے تے اللہ نو اپنے ولی تے بھیجے ہوئے اس قرآن دی مبارک ہوئے تے تو انو سب نو مبارکاں ٹیر ٹیر مبارک میریاں بیٹیاں میریاں ماما میریاں پیناں میریاں بچیاں جڑیاں ادھ رات عباس نو سنن کنائیاں بیٹھیاں کہ ساڑھے بادشاہ دے گھر خوشی ہے ساڑھے مالکہ دے گھر خوشی ہے اللہ تعالیٰ انہوں نے حاجتہ پڑھیاں فرمائے انہوں نے دل جو ہے مالک اس نے قبول و مقبول فرمائے خالق دو جہاں ساڑھے اس ذکر نو اپنی عبادت شامل فرمائے میرے مالک خالق میرے ٹوٹے پھٹے الفاظوں کو قبول کر لا میرے مالک سانو سب شفاعت عباس علمدار عطا فرما بانی مجلس محرم باقی سارے تو سب خدا بند عالم رضائے عباس عطا کرے علی بادشاہ دا سایہ روے ہمیشہ تو دیتے توڑی تھیں تے توڑی گھراں باراں تے توڑی رزقہ تے اللہ ہمیشہ توڑی محافظت کرے اور ہمیشہ توڑی نسلہ جھوب عباس برقرار رکھے توڑی زمین توڑی گھر بار توڑی سب ذکر محمد والے محمد میں منور رہن
ہر آفت اور پریشانی تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، بچے نیک ہو من محمد والے محمد نو مننا لے، اچھے بنے، کامیاب زندگی ہو من اللہ تعالیٰ انہاں تمام بیٹیاں دیاں جڑے ماں باپ کو بیٹھے انہاں دے فرض ادا ہونے، عباس علمدار دی غیرت دا صدقہ میرے اللہ انہاں دے فرض ادا فرما، ہمت عطا فرما، رزق عطا فرما، جڑے بچے روزگار ہیں میرے مالک حضرت عباس دی سخاوت دا واسطہ ہی یقین جانو میں تے علی صرف تین جو زور رم دے ہیں یہ دے چھے کہ جو سخاوت عباس بھی آئی کہ عباس سخی کتنا، عباس سخی کتنا، بس ایک سخاوت دی گل صرف سوڑو علی دا زمانہ ہے تے 14 سال دا ہے عباس، جنگ صفین جدو ہوئی 40 ہجری تے سرکار عباس 14 سال دے آئے، 14 سال دے تے جنگ صفین دے ایک رات گزر دے پہن تے کچھ لوگ فقیر کھڑے آئے انہاں آکھیا جنگ تے جاون والے سپاہی جڑے ہیں انہاں تو کیا منگنا تا آپ جنگ تے پہ جاندے سرکار اپنے گھوڑے نو روکیا اور فرمایا جان دے میں عباس ابن علی ہوں، عباس ابن علی ہیں، اللہ اکبر، انہاں آکھیا اچھا تو علی دا بیٹا ہے، علی دے بیٹا تے حسن تے حسین فرمایا نبی دے بیٹے، وہ نبی دے بیٹے میں علی دا بیٹا توڑے سامنے ہاں منگو تسی کی منگنا چاہتے ہو تسا جو آکھیا سپاہیاں تو کی لینا دسو کی چاہتے ہو کی منگنا چاہتے ہو انہاں فقیرہ 3-4 فقیر کھلے ہیں انہاں رل کے ایک دوے نال صلح کیتی اتنا بڑا سخی علی دا پتر، علی دا پتر اسی اے دے کلو کی منگیے بس کوئی سیانا ویچائی او اگا ود کے اس آکھیا گل سنو بلو نہیں آپا اے دے تو ایک خاص شاید منگنے انہاں کے چل پھر تو اگو لگ دے اس تو مانا انہیں آکے رکاب عباس دی پکڑی فرمایا اے علی دے بیٹے جو منگیے دے سے فرمایا ہاں فرمایا اچھا پھر اسی تیرے تو علی منگنے ہیں آئے 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 المال دی سخاوت سرکار نے جلدی نے اپنی خود اتاری اپنے نقاب نو اپنی امامے نو آئی سامنے کیتا فرمایا راج کے زیارت کرو میں ہی علی ہوں خدا تو